اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الادب، حدیث نمبر 5984، اردو ترجمہ۔ قطع رحمی کرنے والے کا گناہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے بیان کیا، اور انہیں ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 5985، اردو ترجمہ۔ ناطے والوں سے نیک سلوک کرنا رزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن معان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ حدیث نمبر 5986، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ حدیث نمبر 5987، اردو ترجمہ۔ جو شخص ناطہ جوڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاپ رکھے گا۔ مجھ سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے چچا سعید بن یسار سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے خود جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے۔ رحم نے کہا کیوں نہیں اے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ إِن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورہ محمد۔ یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ حدیث نمبر 5988، اردو ترجمہ۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، بس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنی سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 5989، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، انہوں نے کہا مجھ کو معاویہ بن ابی مزرہ نے خبر دی، انہوں نے یزید بن رومان سے، انہوں نے عروہ سے، ام المومنین، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رحم یعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے۔ جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اسے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5990 اردو ترجمہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، ناطہ اگر قائم رکھ کر تر و تازہ رکھا جائے، یعنی ناطے کی رعایت کی جائے، تو دوسرا بھی ناطے کو تر و تازہ رکھے گا۔ ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عاص نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فلاں کی اولاد یعنی ابو سفیان بن حکم بن عاص یا ابو لہب کی۔ یہ عمرو بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی، یعنی تحریر نہ تھی، میرے عزیز نہیں ہیں، گو اس سے نسبتی رشتہ ہے، میرا ولی تو اللہ ہے، اور میرے عزیز تو ولی ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پرہیزگار ہیں، گو ان سے نسبی رشتہ بھی نہ ہو۔ انبا بن عبد الواحد نے بیان کیا، عبد الواحد نے بیان بن بشر سے، انہوں نے قیس سے، انہوں نے عمرو بن عاص سے اتنا بڑھایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ ان سے میرا رشتہ ناطہ ہے، اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا، یعنی وہ ناطہ جوڑیں گے تو میں بھی جوڑوں گا۔ حدیث نمبر 5991 اردو ترجمہ۔ ناطہ جوڑنے کے یہ معنی نہیں کہ صرف بدلہ ادا کر دے۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان سوری نے خبر دی، انہیں اعمش اور حسن بن عمرو اور فطر بن خلیفہ نے، ان سے مجاہد بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے سفیان سے کہا کہ اعمش نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً نہیں بیان کی، لیکن حسن اور قطر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا، فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 5992 اردو ترجمہ۔ جس نے کفر کی حالت میں صلہ رحمی کی اور پھر اسلام لایا تو اس کا ثواب قائم رہے گا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہ مجھے ارواح بن زبیر نے خبر دی، اور انہیں حکیم بن حزام نے خبر دی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانۂ جاہلیت میں کرتا تھا، مثلا صلہ رحمی، غلام کی آزادی، صدقہ، کیا مجھے ان پر ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم ان تمام اعمال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے کر چکے ہو۔ اور بعضوں نے ابو الیمان سے بجائے اتخس کے احنث تا کے ساتھ روایت کیا ہے، اور معمر اور صالح اور ابن مسافر نے بھی اتحنت سے روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا تہنس سے نکلا ہے، اس کے معنی نیکی اور عبادت کرنا۔ حشام نے بھی اپنے والد عروہ سے ان لوگوں کی مطابقت کی ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 5000
984 سے 5992 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔